اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک اب گزر گیا ہے، ایک روزہ رہے گا یا 2 روزے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عید نماز ہے یہ ہم پہ اسی طرح واجب ہے جن لوگوں پہ جمعہ واجب ہوتا ہے، یعنی جن پر جمعہ واجب ہے انہی پہ یہ عید نماز واجب ہے۔ اور عید اور جمعے کی نماز میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، عید کے جو خطبے ہوتے ہیں یہ سنت ہے، یعنی اگر عید کا خطبہ چھوٹ جائے تو نماز عید ہو جاتی ہے، چھوڑنا نہیں ہے یہ، لیکن بتانا ہوتا ہے، علم سارا بتانا ہوتا ہے۔ تو عید نماز کے جو خطبے ہیں یہ سنت ہے، اور جمعے کا جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے۔ یہ عید اور اس کا جو ہے فرق ہے جمعے کا، اور جس پہ جمعہ واجب ہے اس پہ عید نماز بھی اسی طرح واجب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا کھجور کھا کر، میٹھی چیز کھا کر گھر سے نکلتے تھے، اور کھاتے بھی طاق تھے، 1 کھائے، 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائے، 11 کھائے، یعنی طاق چیزیں کھانی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پوری ہو جائے گی۔ اور جس راستے میں آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے ذکر و اذکار کرتے جانا ہے، اور واپس اس راستے سے واپس نہیں آنا، آپ نے پھر دوسرے راستے سے واپس آنا ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو راستہ آپ کے پاؤں کے نیچے آئے گا کل قیامت کے دن، یہ راستہ آپ کا گواہ بنے گا کہ یا اللہ یہ مجھ پر چل کر عید نماز پڑھنے گیا تھا اور تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بریک بینی سے بتا رہے ہیں کہ جس راستے سے جائیں گے واپس اسی سے آئیں گے۔ مثلا آپ 200 گز دور مسجد کی طرف گئے تو واپس وہی آئیں گے، وہی 200 گز رہے گا۔ اگر آپ اس پھر کر آئیں گے، دوسرے راستے سے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس 200 گز والی زمین کو بھی گواہ بنا دے گا، اور وہ زمین کل قیامت میں آپ کی گواہ بنے گی کہ یہ بندہ مجھ پر چل کر ذکر کرتا تھا اور عید نماز پڑھنے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے، خوشبول گاتے تھے، اور اچھا خوش ہو کر نماز عیدگاہ کی طرف جانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔